با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا۔ وہ تابعی عبد الرحمن جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہتا ہے کہ یہ حدیث جو آپ نے یہاں بیان کی ہے کہ حکمران کی اطاعت کرنی ہے، کیا یہ حدیث آپ نے خود رسول اللہ سے سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میری آنکھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، میرے کانوں نے آپ سے یہ بات خود سنی اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت مند ہوں گے۔ مسئلہ تقلید جو ہے امت میں بہت ہی بڑا ایک اختلافی موضوع رہا ہے۔ اس موضوع پہ مفتی واحد قریشی اور انجینئر محمد علی مرزا کو ہم سنیں گے کہ وہ اس موضوع کی کس طریقے سے وضاحت کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں مفتی واحد قریشی صاحب کو۔ تو لغوی معنی لفظ کا مطلب کیا ہے؟ یہ قلادہ سے ہے۔ قلادہ کسے کہتے ہیں؟ قلادہ کہتے ہیں کسی کے گلے میں کوئی چیز ڈالنا۔ میرے لفظوں پہ غور کرنا، کسی کے گلے میں کوئی چیز ڈالنا، یہ ہے قلادہ۔ اب توجہ رکھنا، جو میں اس پر جملہ دینے لگا ہوں، بعض لوگ اس کے معنی میں بنیادی طور پر ایک غلطی کرتے ہیں اور ہمارے منہ میں وہ غلطی ڈال دیتے ہیں اور ہم وہی لقمہ چبا لیتے ہیں۔ تو پہلی اور بنیادی غلطی کیا ہے کہ تقلید قلادہ سے ہے۔ قلادہ کا معنی ہوتا ہے گلے میں پٹا ڈالنا، یہ لفظ غلط ہے۔ گلے میں کوئی چیز ڈالنا، آپ کہیں گے پٹا ڈالنا، میں اس کا جواب دیتا ہوں، صرف پٹے کو تقلید نہیں کہتے، گلے میں ہار ڈالنے کو بھی قلادہ کہتے ہیں۔ تو پھر آپ نے پٹے والا معنی کیوں کیا؟ آپ کہتے پٹا ڈالنا، ہار ڈالنا، چلو پھر بات بن جاتی، آپ نے تو آدھا معنی کیا پٹا ڈالنا۔ تو اس لیے معنی کریں تقلید کا گلے میں کوئی چیز ڈالنا۔ اب فرق ہو جائے گا، گلا جانور کا ہے تو پٹا ہے، گلا انسان کا ہے تو ہار ہے۔ انسانوں کو انسانوں والا معنی پسند ہے، جانوروں کو جانوروں والا معنی پسند، فائنل ہو جائے گی بات۔ اس لیے اس پر لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ کو کوئی لفظ کہے نا تقلید ہے گلے میں پٹا ڈالو، گا انسان دے جانور دے، 10 انسان کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، انسان کے گلے میں کیا ہوتا ہے؟ ہار ہوتا ہے، اور جانور کے گلے میں ہار ہوتا ہے، پٹا ہوتا ہے۔ تو اسے کہ تو جانور ہے، جانور والا معنی کر رہا ہے، انسان ہے، انسان والا معنی کر، انسان دا پتر بڑھ، تو فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے تقلید کا معنی ہے گلے میں کوئی چیز ڈالنا، سمجھ آ گیا؟ اب آئے شرعی معنی، تقلید کا شرعی معنی کیا ہے؟ تو تقلید کا شرعی معنی ہے با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا۔ با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا۔ میں ایک دو پھر دہراتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں کیا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا۔ اس پر ایک غلطی کی جاتی ہے، جیسے لغوی معنی میں ہمارے منہ میں نوالا ڈالا جاتا ہے نا تو ہم پھنس جاتے ہیں، ادھر بھی ایک غلطی کی جاتی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ بلا دلیل بات ماننا تقلید ہے؟ جی نہیں، بلا دلیل نہیں، با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا۔ بلا دلیل اور ہے، بلا مطالبہ دلیل اور ہے، نہیں فرق سمجھے؟ چھوٹی سی بات ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ بات ایک ہے بلا دلیل، ایک ہے بلا مطالبہ دلیل، فرق ہے۔ مجتہد کے پاس، مفتی کے پاس، قاضی کے پاس دلیل ہوتی ہے، لیکن ہر سائل سوال نہیں کرتا۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا مفتی واحد قریشی صاحب کو، انہوں نے تقلید پہ وضاحت کرتے ہوئے تقلید کو جو ہے ایک ہار سے جو ہے تشبیہ دی ہے، یعنی قرآن میں جو لفظ ہے قلادہ، اس سے تقلید کا معنی لیا جاتا ہے، یعنی گلے میں کوئی چیز ڈالنا۔ اب کچھ لوگ اس سے گلے میں پٹا سے مراد لیتے ہیں، یہاں پہ مفتی واحد قریشی صاحب جو ہے اس سے گلے میں کوئی چیز یعنی گلے میں پٹا یا ہار دونوں میں سے کوئی، یعنی وہ ایک گلے میں کوئی چیز کا معنی لیتے ہیں۔ اس سے وہ تقلید کو جائز کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ اس سے مراد کیا لی جائے، گلے میں پٹا یا گلے میں ہار؟ اب یہ تو ان کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے، جو تقلید کو جائز ماننے والے ہیں ان کا جو عمل کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا عمل کیا ہے کہ وہ اپنے امام کے قول کو جو ہے حرف آخر مانتے ہیں اور اسی کوئی دین اسلام شریعت مان کے چلتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب کو مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنی چاہیے، کیونکہ ایک ہی ایسی شخصیت ہے جس کی کوئی بھی بات ٹھکرائی نہیں جا سکتی، اور وہ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان لوگوں نے الگ الگ امام پکڑ رکھے ہیں اور ان کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ ایک امام کو ماننے والا دوسرے امام کی بات نہیں مانتا، ایک امام کی تقلید کرنے والا دوسرے امام کی بات کو نہیں لیتا ہے،
जबकि होना ये चाहिए था कि जो कुरान और हदीस के मुताबिक इस इमाम की कुछ बातें सही है वो ले लें, उस इमाम की कुछ बातें सही हैं वो ले लें। आखिरकार ये इमाम सब थे तो इंसान ही, गलती तो किसी से भी हो सकती है। इन्होंने अपने इल्म के मुताबिक फतवे दिए और साथ में ये भी कहा कि हमारा जो फतवा है या हमारा कोई कौल कुरान और सही हदीस से टकराए तो उससे दीवार पे मारो। और इस मसले में ये एक आयत भी पेश करते हैं, फस्अलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, यानी उनसे पूछो जिनके पास इल्म है। हालांकि इसका अगला हिस्सा नहीं पढ़ते हैं, बिल बय्यनात वज़्ज़ुब्र, यानी दलाइल बय्यनात और बुरहान के साथ, यानी किसी से भी जब कोई बात पूछी जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा इमाम हो, मुहद्दिस हो, मुफ्ती हो, उसको दलाइल के साथ जो है बात पूछी जाए। ये नहीं कि तकलीद का नाम देके उसके पीछे अंधे बन के चलते जाओ। जिस तरीके से एक जानवर को खूंटा गाड़ कर उसके गले में पट्टा बांध दिया जाता है और वो जानवर वहाँ से कहीं और नहीं जा सकता, इसी तरह इन लोगों ने अपनी अकल सोच को किसी इमाम के घर के आगे खूंटा डालकर उस अकल सोच को उस खूंटे से रस्सी से बांध दिया है ताकि उस एक इमाम को छोड़कर किसी और की बात ना ली जाए। और हनफियों की तरफ से एक बात और गलत बताई जाती है कि अहल हदीस लोग हैं या इंजीनियर साहब है या इनके स्टूडेंट्स हैं, ये तकलीद को जो है नाजायज़ समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, तकलीद को हम भी जायज़ समझते हैं। हम जो मना करते हैं वो अंधी तकलीद से मना करते हैं। मुतलकन हम कभी भी तकलीद को हराम या नाजायज़ नहीं कहते हैं, लेकिन ये एक गलत फहमी पैदा करते हैं। जब भी इनसे कोई इस मसले में बात पूछते हैं या कहते हैं कि ये किसने कहा, तो ये कहेंगे कि अगर मैं किसी आलिम का नाम बताऊं तो आप तो आलिम की बात मानोगे नहीं, क्योंकि तकलीद हो जाएगी। तो हम मुतलकन तकलीद को नाजायज़ नहीं कहते हैं, हम अंधी तकलीद के ख़िलाफ़ हैं। तो चलिए सुनते हैं अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कि वो इस मसले में क्या वजाहत करते हैं कुरान हदीस की रोशनी में। सही मुस्लिम में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4776, जो हमने अपने करबला वाले रिसर्च पेपर में भी डाली हुई है, कि अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब काबा एक ताबी हैं। वो कहते हैं कि मैं खाना काबा शरीफ में दाखिल हुआ और मैंने देखा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस जो सहाबी हैं, वो खाना काबा की दीवार के साथ टेक लगाए हुए असहाब को, अपने साथियों को, ताबीन को हदीस बयान कर रहे हैं, जिस हदीस के अंदर वो तरगीब दिला रहे हैं कि अपने हुक्मरान की इताअत तुम पे ज़रूरी है। तो वो बैठ के हदीस सुनते रहते हैं। जब वो हदीस बयान कर चुकते हैं तो वो ताबी अब्दुर्रहमान जो है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से कहता है कि ये हदीस जो आपने यहाँ बयान की है कि हुक्मरान की इताअत करनी है, क्या ये हदीस आपने खुद रसूलुल्लाह से सुनी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरी आंखों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मेरे कानों ने आपसे ये बात खुद सुनी और मेरे दिल ने इसे याद रखा। अच्छा, तो कहता है कि आप तो हमें ये कह रहे हैं कि हुक्मरान की इताअत करो हर हाल में, जबकि आपके चचा का लड़का मुआविया इब्ने अबी सुफियान जो इस वक्त के हाकिम हैं, हमारे अमीर हैं, वो तो हमें हुक्म देते हैं कि हम एक दूसरे को नाहक कत्ल करें और एक दूसरे का माल हराम तरीके से हड़प करें। और अल्लाह कुरान में कहता है, यही आयत फिर उन्होंने पढ़ी, ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूनु तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम। अब हम अल्लाह की बात माने या अपने हाकिम मुआविया इब्ने अबी सुफियान की बात माने? आप जरा लेवल देखें। यहां तो मुफ्ती के सामने कोई हदीस बयान करे ना तो वो कुत्ते की तरह पढ़ता है आगे से। यहां एक ताबी साहबी को आयत सुना रहा है कि सर जो आप ये बात कर रहे हैं कुरान तो ये कहता है, हम किधर जाएं? फर्क देखे कुरान, इसी कहते हैं किताबों को माने। उसने बाबे को नहीं माना, उसने किताब का हवाला पेश किया है अपने से बहुत बड़े बाबे को। यानी मैं रिस्पेक्ट के तौर पे ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। उन्होंने भी आगे से नहीं कहा तुम तौहीन कर रहे हो, तो वो खामोश हो गए, अपना सर झुका लिया। थोड़ी देर खामोशी के बाद अब सवाल ही बड़ा डाढ़ा था। एक तो हुक्मरान की बात की और कहा कि वो आपका कजन भी लगता है। फिर उन्होंने सर उठाया, उन्होंने कहा कि मुआविया की इताअत करो उन कामों में जिसमें अल्लाह के हुक्म के अंदर अंदर वो हुक्म दे, और जिसमें वो तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी का कहे तुम उसकी नाफरमानी करो। यही एटीट्यूड एक मुसलमान का होना चाहिए, और ये सहाबा का एटीट्यूड था।
بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، اور اس حدیث کے راوی مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو راستے میں اس امیر کو غصہ آ گیا، غصہ آیا تو اس نے ایک لکڑیوں کا بہت بڑا الاؤ جلایا، بہت بڑا لکڑیوں کا آپ سمجھ لیں گٹھا جمع کر کے اس کو آگ لگائی، اور اس نے کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے مجھے تمہارا امیر بنایا اور امیر کی اطاعت واجب ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارا امیر ہوں اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ یعنی غصہ ٹھنڈا کرنا سی، انہوں نے وہ آگے سٹ رہے۔ اب وہ تو جناب آگے کو مقلد تو نہیں تھے نا سر، وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ مفتی صاحب نے فرما دیا لاؤ چھال۔ انہوں نے کہا کہ بڑا پیارا جملہ بولا، انہوں نے کہا ہم تو آگ سے بچنے کے لیے ہی رسول اللہ کے دین کو قبول کیا تھا ہم نے، اور تم ہمیں آگ میں پھینک رہے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، آج کوئی یہاں تو لوگ پیروں کے کہنے پہ بچے ذبح کرتے ہیں۔ چلے بچے ذبح کرنا تو آپ کو یعنی ایک دم لگتا ہے کہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ پیروں کے، بزرگوں کے، مفتیاء کے، علماء کے کہنے کے اوپر لوگ سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے ڈر جاتے ہیں، رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ بچہ مر جائے تو نظر آ جاتا ہے۔ انہوں نے آپ کا ایمان بھی قتل کیا ہوا ہے، وہ ایمان ہم قتل کروا لیتے ہیں، اور ٹھیک ہے جی وہ جانے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سنبھال لیں گے، وہ کی تساں بن گئے تو ہم نال ہی لے کے جان گے جتنے انہوں نے آپ جانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو خیر اسی دوران وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، اور جیسے ہی وہ سفر سے واپس آئے نا انہوں نے سیدھا رسول اللہ کو شکایت کی کہ جی آپ کے امیر نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا اگر تم لوگ اپنے امیر کے کہنے پر اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے سیدھے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ امیر، مفتی، بزرگ اگر کوئی صحابی بھی ہو اور وہ قرآن و سنت کے خلاف چلنے کا آپ کو کہے تو آپ نے نہیں ماننا، یہ ہے اس میں سے میسج۔ آپ نے اس کو یہی کہنا ہے کہ کتاب و سنت کو میں نے فالو کرنا ہے، اندھی تقلید نہیں کرنی۔ اور اس حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہی کسی کی اطاعت کی جا سکتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ سورہ لقمان میں بھی آیا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ بھی تجھے کہیں نا کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرا تو تو نے ان کا حکم نہیں مانا، حالانکہ ماں باپ کا درجہ اس کائنات میں اللہ رسول کے بعد سب سے بڑھ کر ہے کسی ایک انسان کے لیے حقوق کے اعتبار سے، لیکن وہاں کے وہاں نہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے، بھلائی کے کاموں میں ہے، برائی کے کاموں میں نہیں ہے۔ اور یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ ان کو قرآن و سنت سے کوئی بات بتا بھی دیں وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے فرما دیا۔ یہ سر یہ جو سلوگن ہے نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ بابے تو اپنا اپنا کام ڈالیں گے، بابوں کے شر سے بچنے کے لیے کتابوں سے جوڑنا پڑے گا، اور کتابوں سے آپ جوڑیں گے تو بابوں کے شر سے خود بخود بچ جائیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ، اور پھر یہ بات لاجیکل بھی ہے، یہ بابوں کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت پہ چلنے والے ہیں، اور اگر آپ کو بھی یہ چلنے سے روکیں تو پھر لا نہیں لینا چاہیے، بجائے ان کی عزت کرنے کے۔ عزت کی بنیاد ہی یہی تھی نا، عزت کی بنیاد کیا تھی کہ یہ جی قرآن پہ اور حدیث پہ چلتے ہیں، اور جو یہ کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، پھر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اکرام مسلم اس کا کرنا چاہیے نا۔ تو یہ جناب کرنا چاہیے، بالکل بڑا تلخ معاملہ ہے، لیکن میں نے اس کو
اس لیے اس حوالے سے ایڈریس کیا تاکہ آپ کو یہ معاملات سمجھ آ جائیں کہ اطاعت امیر کی اس وقت تک ہے جب تک کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہے۔ ماشاء اللہ بہت ہی زبردست وضاحت کی ہے انجینئر محمد علی صاحب نے کہ صحابہ میں جو ہے کبھی بھی اندھی تقلید کا تصور نہیں تھا۔ دنیا میں کسی کی بھی بات اندھے بن کے نہیں مانی جا سکتی سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور صحابہ کا یہی عقیدہ تھا۔ جیسا کہ انجینئر صاحب نے حدیث سنائی ہے کہ ایک صحابی نے جو ہے آگ جلائی اور دوسرے صحابیوں کو کہا کہ وہ اس آگ میں کودیں، تو کچھ صحابیوں نے جو ہے انکار کر دیا اس سے، حالانکہ وہ امیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا امیر تھا، اس کی اطاعت تو واجب تھی، لیکن اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں۔ تو سوچئے جب ایک صحابی کی اندھی تقلید اور اطاعت اندھی اطاعت نہیں ہو سکتی تو بزرگ بابے یا اماموں کی تقلید تو اندھی تقلید کیسے ہو سکتی ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس میں سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔